وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آخر میں طلاق کا موضوع چل رہا تھا کہ طلاق کس وجہ سے اس کی نوبت آتی ہے، طلاق کا صحیح وقت کیا ہے، اور طلاق دینے سے پہلے کون کون سے مراحل طے کرنا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت نہ پڑ سکے، اور کن حالات میں طلاق دینا جائز ہے۔ اب یہاں پر سنی اور بدعی طلاق میں فرق، یہ عنوان ہے کہ طلاق سنی اور طلاق بدعی کیا ہے۔ سنی کا مطلب وہ طلاق جس کا طریقہ سنت سے ثابت ہے، وہ طلاق جس کا طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ اور بدعی طلاق کا مطلب وہ طلاق جس کا جس کا طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا وہ طریقہ نہیں بتایا، اس طلاق کو کہتے ہیں بدعی طلاق۔ بدعی بدعت سے ہے، بدعت جس کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں نئی چیز داخل کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں طلاق دو طرح کی ہوتی ہیں، مسلمانوں نے دو طرح کی طلاقیں دینا شروع کی ہیں۔ ایک وہ طلاق جو سنت سے ثابت ہے، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے طلاق کا جس کو بدعی طلاق کہتے ہیں، اور طلاق کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مسلمان اس طریقے کو، یعنی بعض مسلمان اس طریقے کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ طلاق کی وجہ سے نہیں بلکہ بدعی طلاق کی وجہ سے۔ کیونکہ طلاق یہ فساد نہیں ہے، طلاق ایک مسئلے کا حل ہے، الجھن سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، پریشانی کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہے۔ طلاق طلاق کوئی بربادی کا نام نہیں ہے، اسی طرح سے طلاق کسی بگاڑ کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر طلاق بربادی کا نام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں طلاق کی اجازت نہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو الگ الگ مجلس میں دو مرتبہ ہے۔ فامساک بمعروف، تو اگر شوہر اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو اچھے طریقے سے رکھے، او تسریح باحسان، یا اگر رکھنے میں پریشانی ہے، نقصان ہے، رکھنے میں تکلیف ہے، اور دونوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو او تسریح باحسان، تو اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ تو طلاق کہتے ہیں اچھے طریقے سے رشتے کو ختم کرنا۔ جیسے ایک صلح ہوئی، اور صلح جب ہوتی ہے دو فریق کے درمیان میں تو دونوں کی رضامندی سے، اور جب بعد میں ان کے درمیان ہوئے جو معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے، جس پر صلح ہوتی ہے، اس معاہدے کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ دونوں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کے ذریعے اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں، اس معاہدے کو
ختم کرتے ہیں۔ تو معاہدہ شروع ہوا تھا، صلح شروع ہوئی تھی اتفاق سے، ایک دوسرے کے احترام سے، ایک دوسرے کی عزت سے۔ ایسے ہی جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تب بھی ایک دوسرے کے احترام اور عزت کے ساتھ۔ تو ایسے ہی نکاح یہ گویا کہ ایک معاہدہ ہے اور اس کی وہ شروعات ہے، اور طلاق اس معاہدے کا اختتام ہے کہ یہاں سے معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ تو کچھ ایسے معاہدے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں، لیکن اگر کچھ مسائل ہو رہے ہیں تب ایسی صورت میں معاہدہ توڑنا بھی، اس کو ختم کرنا بھی حالات کے حساب سے جائز ہوتا ہے۔ تو طلاق بھی اسی طرح سے ہے، نکاح سے میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا اور اس معاہدے کی وجہ سے دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ اب اگر یہ ساتھی، یہ پارٹنر، اگر ان کی زندگی صحیح نہیں چل رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں دونوں خود بھی یہی بہتر سمجھیں کہ ساتھ میں رہ کر جب نقصان ہے تو نقصان کیوں اپنائیں، کیوں ہماری وجہ سے کسی اور کو اور کسی اور کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو۔ زندگی یہ نقصان اٹھانے کا نام نہیں ہے، اس میں آگے ایک کامیاب زندگی، اچھی زندگی گزارنی ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں مل کر آپس میں اس معاہدے کو ختم کر دیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے او تسریح بِإِحْسَان، جب معاہدہ ختم کرنا ہو، نکاح ختم کرنا ہو تو احسان، اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، اچھے انداز سے۔ تو معاشرے میں ہمارے طلاق کا جو مطلب ہوتا ہے یا طلاق جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے طلاق یعنی بربادی، طلاق یعنی دھمکی، گالی۔ حالانکہ طلاق نہ دھمکی ہے، نہ گالی ہے اور نہ بربادی ہے۔ طلاق پریشانی سے نکلنے کا ایک حل ہے، الجھنوں سے نکلنے کا ایک بہترین راستہ ہے، اور اس راستے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔ چلے اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، دونوں راستے بتا دیے۔ فإمساکم بمعروف، روکنا ہو تو معروف طریقے سے روکو۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ معروف طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کریں، اور جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ دیں۔ بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، بیوی شوہر کی فرما برداری کرے، یہ معروف چیز ہے معاشرے کے اندر۔ اور کل معروف صدقہ، ایک ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے۔ تو ایسے معروف اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے معروف اور دوسرا ہے منکر۔ قرآن مجید میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ تو یہ معروف کیا ہے؟ معروف کا مطلب شرعی احکامات، شرعی احکامات، نبی کی سنت، یہ معروف ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ محرمات، منکر ہے محرمات، نبی نے، شریعت نے جس چیز سے منع فرمایا وہ منکر ہیں۔ تو نبی نے جیسا حکم دیا ہے زندگی گزارنے کا، جیسے ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں، ایسے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھو۔ او تسریح بإحسان، یا اگر وہ طریقے سے نہیں رکھ سکتے ہو تو تسریح بإحسان، تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ احسان کا مطلب بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں یعنی جب بیوی کو طلاق دینا ہو تو ایسی صورت میں ان سے گالی گلوج نہ کی جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، بلکہ ان پر کچھ رحم کیا جائے اور اپنی طرف سے کچھ انہیں انعامات دیے جائیں، انہیں
کچھ چیزوں کی سہولتیں دی جائے، انہیں ان کے خرچ کے لیے کچھ ان کا تعاون کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بے احسان۔ تو سنی اور بدعی طلاق میں فرق۔ تو ہم نے یہاں جو بتایا، یہ سنی جو طلاق ہے وہ طلاق یہ مسائل کا حل ہے، اور بدعی جو طلاق ہے یہ طلاق مسلمانوں کی بربادی ہے۔ اور آج مسلمان بدعی طلاق کا استعمال بہت زیادہ کر رہا ہے، اسی لیے بربادیاں ہو رہی ہیں۔ سنی طلاق، طلاق سنی، اس کا استعمال بہت کم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق کا غلط استعمال کر کے لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ طلاق جو شریعت کی جو طلاق ہے اس کا استعمال کر کے نہیں، بلکہ غلط استعمال کر کے۔ تو اسلام نے طلاق کے لیے کچھ شروط متعین کیے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے۔ مثلا پہلی شرط، شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے، اس میں شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی مطلقہ بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لے۔ یہ عدت 3 مہینے کی مدت ہے۔ اتنی لمبی مدت اس لیے ہے تاکہ دونوں صحیح طرح غور و فکر کر لیں۔ ممکن ہے کہ شیطان نے وجدانی کیفیت پیدا کی ہو اور جذبات میں آ کر شوہر نے طلاق دے دی، پھر اس لمبی مدت میں دونوں غلطی پر نادم ہو اور ازدواجی زندگی دوبارہ عود کر آئے۔ لیکن اگر عدت کی مدت ختم ہو گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اب اس کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ تو طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا؟ کہ ایک طلاق دے، ایک طلاق دینا ہے، اور کب دینا ہے؟ اس حالت میں دینا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دیں گے تو وہ طلاق نہیں ہوگی، پاکی کی حالت میں طلاق دینا ہے۔ پھر پاکی کی حالت میں بھی طلاق دینے کے لیے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس پاکی کی حالت میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ اگر اس پاکی کی حالت میں شوہر بیوی سے جماع کرتا ہے پھر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، وہ طلاق بھی طلاق بدعی ہے، وہ طلاق بھی طلاق بدعی ہے۔ اب یہ جو دو باتیں ہم نے بتائی ہیں، اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگ طلاق دیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ یا تو یعنی حیض کی حالت میں طلاق سے بچتے نہیں ہیں، یا پھر طہور کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دیتے تو ہیں، لیکن ایسے طہور میں، ایسی پاکی میں جس میں اس نے جماع نہیں کیا ہو، اس میں اسے طلاق دینے کی اجازت ہے۔ اگر اس طہور میں، اس پاکی میں اس نے جماع کر لیا تو اس طہور میں، اس پاکی میں اسے طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اب آئندہ والی اگلے مہینے کی جو پاکی ہے، پاکی کے ایام ہیں، ان دنوں کا انتظار کرے اور اس میں طلاق دے۔ تو آپ غور کریں کہ یہاں پر طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہوا۔ جب طلاق کے لیے اتنی چیزوں کی رعایت کرنی ہے تو اتنا سوچتے سوچتے آدمی کا غصہ ہی چلا جائے، آدمی کا ٹینشن ہی ختم ہو جائے، جو مسئلہ تھا وہی بھول جائے وہ۔ کیونکہ جب اسے پتا چلے کہ اس طہور میں ہم طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں انہوں نے جمع کیا ہے، پھر آئندہ طہور کا انتظار کرنا ہے۔ تو آئندہ طہور کب آئے گا؟ جب یہ طہور ختم ہوگا، پھر حیض کے ایام آئیں گے، پھر وہ حیض کے ایام ختم ہوں گے، پھر طہور شروع ہوگا۔ تو 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 20 دن لگ سکتے ہیں۔ اب جو آدمی ابھی باہر سے غصے میں آیا ہو یا کسی وجہ سے جھگڑا کر لیا ہو، اسے اب وہ چاہوں کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور اسے یہ بتا دیا جائے کہ طلاق آپ نہیں دے سکتے،
آپ کو طلاق دینا ہے تو آپ کو 20 دن اور انتظار کرنا پڑے گا. تو وہ آدمی اب اب غصے میں ہے، وہ دینا چاہتا ہے. جب 20 دن کے انتظار کی بات کریں گے تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہی اس کا نشہ اتر جائے گا. وہ کہے گا 20 دن تک کہاں غصہ رہنے والا ہے ہمارے پاس. یہ 2 گھنٹے 2 گھنٹے میں کھاتے پیتے ادھر سے ادھر یہ غصہ ہی ختم ہو جائے گا. تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئی پھر. جب طلاق کی نوبت ہی نہیں آئی تو یہ گھروں کی بربادی بھی کم ہو گئی. پھر دوسری چیز کہ اگر اس نے طلاق دے بھی دیا، مثال کے طور پر باقی کے ایام آئے، باقی کے دنوں میں اس نے طلاق دیا، باقاعدہ اس کا اہتمام کیا اور اہتمام کر کے باقی کے دن میں وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اسے کتنی طلاق دینی ہے؟ ایک دینی ہے. 2 اور 3 نہیں دینی ہے، صرف ایک دینی ہے. ایک طلاق وہ دے گا. اب ایک طلاق دینے کے بعد کیا کرے گا؟ کیا ایک طلاق کے بعد اب اس کو وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے گا؟ الحمدللہ. اب اس طلاق کے بعد کیا اپنی بیوی کو وہ گھر سے نکال دے گا؟ نہیں نکالے گا. اس کی بیوی اس کے گھر میں اس کے پاس ہی رہے گی، اسی کے گھر میں رہے گی. اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. اس کا خرچ بھی اس کو دینا ہے اور اس کو رہنے کی جگہ بھی دینی ہے. دونوں کا، دونوں چیزیں ضروری ہیں طلاق دینے کے بعد بھی. ایک رہنے کی جگہ، دوسرے خرچ. اب ظاہر سی بات ہے جب رہنے کی جگہ وہ اپنے پاس دے رہا ہے، پھر خرچ بھی اس کو کرنا ہے، تو یہ ساتھ میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا جب یہ چلتا رہے گا تو ہو سکتا ہے پھر وہ جو طلاق دیا تھا وہ ٹینشن وہ پریشانی ذہن سے نکل جائے اور پھر سوچے کہ کہاں ہم کون سے چکر میں پڑ گئے کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دیا. چلو اب ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم بیوی سے رجوع کر لیتے ہیں. تو اس آدمی کو باقی کی حالت میں ایک طلاق دینے کے بعد بھی 3 مہینے کی مہلت ہے. 3 مہینے کی. 3 مہینے کا مطلب یا تو 3 مہینے یا پھر 3 حیض. 3 حیض. ایک پاکی میں طلاق دیا اس نے، اب اس پاکی کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر پاکی آئے گی، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر پاکی آئے گی، پھر تیسرا حیض آئے گا. 3 حیض تک باقاعدہ اسے مہلت ہے کہ ان 3 حیض آنے تک کے وہ اس درمیان میں کبھی بھی اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. دوبارہ وہ معاہدے کو جو ٹوٹ رہا تھا دوبارہ پھر سے مضبوط باندھ سکتا ہے اور وہ اعتراف کر سکتا ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا، میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں، یا بیوی سے کہے کہ میں تم سے رجوع کر لیتا ہوں. وہ طلاق ہماری ختم. تو جب وہ رجوع کر لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے رجوع کرنے کے لیے 3 حیض کی عدت. 3 حیض کیونکہ یہ 3 مہینے میں آنے والا ہے، تو یہ 3 مہینے کی جو مدت ہے یہ تو بہت لمبی ہے. تو اس درمیان میں سوچنے کا، سمجھنے کا، ایک دوسرے کو پرکھنے کا، پڑھنے کا موقع ملے گا. اور جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ دونوں ہی مل کر آپس میں ختم کر دیں گے. گھر سے باہر بات جائے گی بھی نہیں، نہ گھر والے پریشان ہوں گے، نہ آگ لگانے والے بیچ میں آگ لگانے کا ان کو موقع ملے گا. یہ دونوں میاں بیوی ہی آپس میں ایک ساتھ رہتے رہتے پھر سے دوبارہ رجوع کر لیں گے، ساتھ میں رہ جائیں گے. اگر یہ 3 حیض کے درمیان میں وہ آدمی اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر رجوع کرنے سے وہ دوبارہ وہ عورت اس کی بیوی ہو گئی. رجوع کیا ہوتا ہے؟ رجوع وہاں کچھ الگ سے نکاح کے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قاضی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی بیوی سے زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کر رہا ہوں، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. یا پھر آدمی زبان سے نہ کہے بلکہ عملاً
وہ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر چلا جائے، تو یہ عملی طور پر رجوع کرنے کا معنی ہو گیا۔ جب وہ اکیلے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہے، تو چاہے زبانی ہو یا عملی ہو۔ یہ دونوں چیزوں کے لیے باہر کے کسی تیسرے آدمی کو بلانے کی، اسے پوچھنے کی، اسے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مسائل بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے شوہر اپنی بیوی سے یہ 3 مہینے میں یعنی 3 حیض کی مدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کر لیا تو پھر جیسے کہ ویسے وہ اس کی بیوی ہو گئی۔ ہاں البتہ ایک طلاق تو اس کی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کو پوری زندگی میں، پوری لائف میں اپنی ایک بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے بس۔ یہ پوری زندگی میں 60 سال 70 سال کی زندگی میں صرف 3 مرتبہ طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ طلاق دے دیا اور پھر بعد میں اس 3 مہینے کی مدت میں رجوع کر لیا تو وہ ایک طلاق تو ختم ہو گئی۔ اب ان کے پاس بچی ہے 2 طلاقیں بس، صرف 2 طلاق بچی ہوئی ہے۔ دوسری طلاق بھی دے دیا اور پھر رجوع کر لیا تو بھی اس کی 2 مکمل ہو گئی، ایک بچی ہے صرف۔ تو ایک طلاق کے بعد رجوع کریں یا نہ کریں، طلاق ہو گئی، وہ طلاق ہو گئی۔ جیسے سمجھیے کہ کوئی آدمی بندوق سے گولی مارتا ہے، تو ایک گولی مارا اور گولی چلے گئی، وہ کسی کو لگے یا نہ لگے بہرحال بندوق کے اندر سے گولی باہر چلے گئی، اب وہ واپس نہیں آئے گی، وہ واپس نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کسی نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، ایک طلاق، تو اس کے اختیار میں 3 طلاق تھی، تو ایک اس کے اختیار سے باہر چلے گئی، اب اس کے اختیار میں سے 2 طلاقیں رہ گئی ہے۔ تو اگر اس 3 مہینے کی مدت میں وہ رجوع کرتا ہے تو وہ عورت اس کی بیوی دوبارہ بن جائے گی۔ لیکن اگر رجوع نہیں کرتا ہے اور 3 حیض کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، دونوں کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے 3 حیض یا 3 مہینے کی مدت تو بہت لمبی ہے، اگر 3 مہینے تک بھی وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے، نہیں رہنا چاہتے ہیں، اتنے دن دور دور رہ کر بھی، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حالات بہت خراب ہیں، ان کو جوڑنے سے بہتر ہے ان کو الگ ہی کر دو۔ جتنا جوڑنے کی کوشش کریں گے اتنی بربادی ہوگی، جتنا الگ رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے گا یا اپنی زندگی میں خوش رہے گی، لیکن جوڑیں گے دونوں سر پٹک کے لیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایسی حالت اگر آ گئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے 1 مہینہ گزرو، 2 مہینہ گزرو، 3 مہینہ گزرو، تب بھی آدمی وہی بولنے والا ہے کہ نہیں میں نہیں رہنا چاہتا، میں نے طلاق دے دیا، خلاص اب دے دیا، اب میں رجوع نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر شوہر رجوع نہیں کرتا ہے اور 3 حیض کی عدت یا 3 مہینے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تب ایسی صورت میں وہ بیوی اس شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے، شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، اب جدائی ہو گئی۔ اب ان کو اگر کبھی ساتھ میں رہنا ہے تو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، نئے سرے سے قاضی صاحب کو بلاؤ، خطبہ نکاح پڑھاؤ، ایجاب و قبول کراؤ، تب جا کے پھر یہ دونوں دوبارہ اب زوجیت میں آ سکتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 طہور تک انتظار کریں، 3 طہور، تو 3 طہور
ثلاثت قرو، قرو کو کبھی 3 طہور کہا جاتا ہے، کبھی 3 حیض کہا جاتا ہے، کبھی 3 مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم 3 طہور مراد لیں تو ایک طہور میں طلاق دیا تھا، اب اس کے بعد دوسرا ایک نیا جو آئے گا طہور، وہ ایک طہور، پھر دوسرا طہور، پھر تیسرا طہور، 3 طہور تک انتظار کریں۔ تو 3 طہور کے لیے بھی 3 مہینے لگتے ہیں، جیسے 3 حیض کے لیے بھی 3 مہینے لگتے ہیں۔ تو یہ اس کی مدت بتائی گئی ہے۔ اب اس میں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، طلاق دینے کے بعد اگر عورت کے پیٹ میں حمل تھا تو پھر عورت کیا کرے گی؟ اب ہمارے معاشرے میں کرتے کیا ہیں کہ عورت جاتی ہے، حمل گرا دیتی ہے، بچہ اگر ہے تو بچے کو گرا دیتی، کیوں کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہے۔ اب اگر شوہر کے طلاق کے بعد یہ عورت بچے کو جنے گی تو عورت کے سامنے یہ سوال ہوگا کہ بچے کا کیا ہوگا، بچے کی پرورش کون کرے گا، بچے کو کون سنبھالے گا، بچے کو کون بڑا کرے گا، اور پھر اس عورت کا دوسرا نکاح کہیں کرنا ہو تب وہ کون کرے گا، چونکہ بچہ ہے اس کے پاس۔ دوسرا نکاح پھر ایسی عورتوں سے بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پہلے سے بچے موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ موجود تھا، وہ بچہ نبی کے گھر میں رہتا تھا، اور وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ کہاں سے آیا یہ بیٹا؟ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس بچے کا نام تھا عمر، عمر بن ابو سلمہ، عمر بن ابو سلمہ۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں۔ تو پھر یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ بچے کا کیا ہوگا؟ تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ بچے کو گرا دیتی ہیں، حمل ساقط کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حیض کی مدت میں طلاق دے، نہ اس طہور میں طلاق دے جس میں اس نے جمع کیا ہے۔ یہ 2 باتیں میں نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو طلاق نہیں دینا چاہیے، اور جب بیوی سے طہور کی حالت میں جمع کر لیا ہو تو اب اس طہور کی، اس پاکی کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو ایسے طہور میں طلاق دے جس میں جمع نہیں کیا۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی عورت کو حیض میں طلاق دے دی تھی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، یعنی بیٹا بیٹا اس کی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو باپ نبی کے پاس جا کر شکایت کرتا ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر جاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی کو طلاق دیا ہے، یعنی بہو کو۔ کس حالت میں دیا ہے؟ اس حالت میں دیا ہے کہ ان کی بہو حیض کی عدت میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس عمل سے ناراض ہوئے اور فرمایا مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، انہیں حکم دو، عمر فاروق سے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ اسے لوٹا لے، فَلْيُرَاجِعْهَا، وہ عورت کو دوبارہ اپنے پاس رکھ لے، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، پھر پاک ہونے تک اس کو روکے رکھے۔ ابھی حیض کی حالت میں ہے، پھر وہ پاک ہو جائے گی، جب تک اس کو اپنے پاس رکھے۔ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَن يَمَسَّهَا، اب جب حیض کی حالت ختم ہو گئی، طہور کے ایام شروع ہو گئے، تو اب ان ایام میں اب چاہے تو وہ طلاق دے یا چاہے تو وہ رکھ لے۔ اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دے، رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے،
نہیں رکھنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس طہور میں جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَن يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ۔ تو نبی فرماتے ہیں یہی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، یعنی طہور کی حالت میں۔ تو اللہ نے طہور کی حالت میں طلاق دینے کا حکم دیا۔ کون سی طہور کی حالت میں؟ جس طہور میں شوہر نے اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ اس کے بعد طلاق دیتے وقت ان مذکورہ دونوں شرطوں کی رعایت ضروری ہے تاکہ طلاق اسلامی اصول اور قوانین کے مطابق ہو۔ اگر اسلامی اصول اور قوانین کے علاوہ طلاق دی ہے تو وہ طلاق بدعی ہوگی، کیونکہ وہ اسلامی منہج کے خلاف ہے، اور تمام فقہا کے نزدیک یہ عمل حرام ہے۔ ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا، مگر یہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے، اور محققین علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں مسئلہ انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے طہور میں طلاق دی جائے جس طہور میں جمع نہیں کیا ہے، یہی طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے طہور میں طلاق دیتا ہے جبکہ وہ جمع کر چکا ہو، یا پھر حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے، تو طلاق تو دے دیا، تو اب یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس وقت میں طلاق دینا منع ضرور ہے، لیکن پھر بھی اس نے نافرمانی کر کے طلاق دے دیا، تو یہ طلاق اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہو جائے گی، اس نے غلطی کر لیا پھر بھی اس کی طلاق مان لی جائے گی۔ بعض علماء کہتے کہ نہیں، جب اس کے طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کے طلاق کیوں مانیں گے؟ نہیں مانی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں مانی جائے گی وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے ناموں کا یہاں پر تذکرہ ہے، جیسے ابن علیہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے، طاؤوس رحمہ اللہ ہے، خلاص بن عمر رحمہ اللہ ہے، ابو قلابہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، ظاہریہ ہیں، اسی طرح سے احمد بن حنبل ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، ابن حزم ہیں، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو وہ طلاق نہیں ہوگی، طہور کی حالت میں طلاق دی جس میں جمع کیا تھا تو وہ طلاق بھی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ان کے دلائل آثار اور اقوال صحابہ ہیں، ان کے پاس دلیلیں بھی موجود ہیں۔ اس رائے کی بنیاد پر وہ طلاق جو اسلامی اصول کے خلاف ہے وہ واقع نہیں ہوگی، لہذا مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی ان کے نزدیک اب کس کس حالت میں دی ہوئی طلاق نہیں ہوگی؟ نمبر ایک، ایام حیض میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔ نمبر دو، ایام نفاس میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔ نفاس کے ایام یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن یا اس سے کم کچھ خون آتا ہے تو اس خون کے ایام میں بھی طلاق نہیں ہوگی۔ نمبر تین، ایسا طہور جس میں عورت کے ساتھ جمع کیا ہے، اگر اس طہور میں طلاق دی ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نمبر چار، 3-4 مرتبہ طلاق کہنے سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی، لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، 3 مرتبہ کہہ دیا تو اس سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، میں ابھی
تمہارے درمیان موجود ہوں، میں ابھی تمہارے درمیان ہوں، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ آپ ایک طلاق دینے کے بجائے ایک وقت میں تین تین طلاق دے رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو غصہ کیا تھا۔ تو ایسی کئی دلیلیں ہیں، علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ، ابن حزم، امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن عمر، سعید بن مسیب جیسے افراد ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق دینے کا صحیح ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی حالتیں ہیں، ان حالتوں میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک یہ طلاق سے متعلق طلاق بدعی اور سنی طلاق بدعی اور طلاق سنی سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ جو چار باتیں یہاں بتائی گئی ہیں، طلاق سنی کیا ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق نہ دینا، اور طلاق بدعی کیا ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق دینا۔ دوسرا نمبر، طلاق سنی کیا ہے؟ نفاس کی حالت میں طلاق نہ دینا۔ اور طلاق بدعی کیا ہے؟ نفاس کی حالت میں طلاق دینا۔ تیسرا نمبر یہاں پر کہ طلاق سنی کیا ہے؟ ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مرد نے عورت سے جماع نہ کیا ہو۔ اور طلاق بدعی کیا ہے؟ ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مرد نے عورت سے پہلے سے جماع کر لیا ہو۔ اور طلاق سنی کیا ہے؟ طلاق سنی یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک سے زائد مرتبہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو یہ بدعی طلاق ہے۔ اور سنی طلاق کیا ہے؟ کہ ایک وقت میں صرف ایک طلاق دے، یہ سنی ہے۔ تو اس طرح سے بدعی اور سنی کے درمیان یہ فرق واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد طلاق سے ہی متعلق یہاں پر ایک عنوان ہے، طلاق کی اقسام۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو موضوع ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے 149 پر۔ تو جتنا ہو سکتا ہے آج ہم اتنا انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ ہم نے یہاں پر شروع میں ہی بہت سی چیزیں واضح کر دی ہیں، اور اسی کو اب تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ تو طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر پاکی کی حالت میں طلاق دیا تو اس کو 3 حیض تک یا 3 طہور تک باقاعدہ رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ عدت ختم ہو گئی، 3 طہور مکمل ہو گئے یا 3 حیض مکمل ہو گئے یا 3 مہینے مکمل ہو گئے، رجوع نہیں کیا، تو وہ طلاق رجعی اب طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب فائنل، کہ اب اس طلاق کے بعد اب دونوں رجوع نہیں کر سکتے۔ اب اگر ساتھ میں رہنا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، مہر وغیرہ سب متعین کرنا پڑے گا۔ اب جو طلاق رجعی جن کو دی جاتی ہے تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں مطلقہ رجعیہ کے لیے عدت کے ایام میں نان و نفقہ مرد کے ذمے ہیں۔ یعنی طہور کی حالت میں طلاق دی، اب 3 مہینہ عدت گزارنی ہے، یہ 3 مہینے تک عورت کہاں رہے گی؟ مرد کے پاس۔ یعنی مرد پر اس کے رہنے کا اور کھانے پینے کا خرچ وہ ضروری ہے، مرد کے ذمے ہوگا۔ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا۔ رجوع کیسے کرے گا وہ؟ زبانی، جیسے میں نے کہا زبانی ہے اور عملی بھی ہے۔
یا عملاً جمع وغیرہ شروع کر دے۔ لیکن اگر شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا اور عدت ختم ہو گئی تو عورت بائن ہو جائے گی اور اس کا نام و نفقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی جب طلاق بائن ہو جاتی ہے تو اب شوہر کے اوپر بیوی کا خرچ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس شوہر نے اگر طلاق دے دیا ہے تو پھر عورت اور اس کے رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دیا ہے اور ہمیں اس سے ہر جانا چاہیے، ماہانہ خرچ چاہیے۔ لہذا کورٹ اب وہ لکھ دیتا ہے شوہر کی کمائی کے حساب سے۔ تو ادھر لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں یہ ماہانہ 50,000 کماتا ہے، یہ ماہانہ 70,000 کماتا ہے، اس کی 1 لاکھ انکم ہے، 2 لاکھ انکم ہے، اس کے پاس زمینیں ہیں، اس کے پاس فلاں ہیں، گاڑیاں ہیں، سب لکھا دیتا ہے۔ کیوں لکھا دیتے ہیں ایسا؟ تاکہ کورٹ اس دولت کے حساب سے ماہانہ دے۔ اگر مثال کے طور پر شوہر 1 لاکھ روپے کمانے والا ہے تو کورٹ لکھے گا کہ کم سے کم آپ 20-25 ہزار، ماہانہ 25,000 روپے دو اپنی بیوی کو۔ لیکن اگر وہ 10,000 روپے کمانے والا ہے تو پھر کورٹ 25,000 روپے دینے کے لیے کہاں کہے گا؟ 10,000 کے حساب سے 2-3 ہزار روپے کہے گا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو اب نان نفقہ دیا جائے، نفقہ دیا جائے۔ تو کب تک نفقہ دینا ہے؟ جب تک کہ اس کا نکاح نہیں ہوا تب تک کہ دیتے رہنا ہے۔ 5 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، مرتے دم تک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کورٹ باقاعدہ لازم کر دیتی ہے، جبکہ شریعت میں وہ جائز نہیں ہے۔ جب نکاح ختم ہو چکا، عدت مکمل ہو گئی، نکاح ختم ہوا، تو اب اس عورت کا خرچ اس آدمی پر نہیں ہے۔ اگر اسے دوبارہ اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہے تو عورت سے اجازت لے گا اور نئی شادی کرے گا، نئے مہر کے ساتھ اسے اپنے عقد میں لے گا۔ یعنی عدت گزرنے کے بعد اگر پھر سے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے نکاح کریں۔ طلاق بائن، اس میں طلاق دینے والے کو رجوع کا اختیار نہیں رہتا، البتہ نئے مہر اور نئی شرائط کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ عورت کی مرضی ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ یعنی ایک طلاق دے دیا اور 3 مہینے کی عدت گزارنی ہے، تو 3 مہینے کی عدت میں اس نے رجوع نہیں کیا، 3 مہینے گزر گئے، تو 3 مہینے تک اس طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا تھا۔ جیسے 3 مہینے یا 3 حیض 3 طہور مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اب وہ طلاق کا نام بدل جائے گا۔ وہ طلاق جو رجعی تھی اب وہ بائن بن جائے گی، اور بائن کے بعد بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتے۔ زبانی رجوع کرنے سے پھر وہ زوجیت میں نہیں آ سکتے۔ بائن کے بعد ضروری ہے کہ دوبارہ نیا نکاح ہو، مہر ہو، اس کے اندر وہ ساری ایجاب و قبول ہو۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ مرد نے طلاق رجعی دی ہے اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو عدت گزر جانے سے طلاق بائن ہو جاتی ہے، جیسے میں نے بھی سمجھایا۔ نمبر 2، مرد نے مال وصول کر کے خلا کی صورت میں طلاق دی ہے۔ مال وصول کر کے خلا کی صورت میں طلاق دی ہے تو یہ بھی طلاق بائن ہو گئی۔ یعنی بیوی نے کہا شوہر سے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں خلا لینا چاہتی ہوں، اور شوہر نے رضامندی ظاہر کر دی، کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں خلا دے دیتا ہوں۔ تو خلا کیسے دیتے ہیں؟ طلاق کے نام سے، ٹھیک ہے ہم تم کو طلاق دیتے ہیں، تم خلا لے لو، یعنی خلا کی اجازت تمہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بھی اجازت دے دینے سے مکمل طور پر بیوی اس کے لیے، وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب ان کو دوبارہ ساتھ میں رہنا ہے تو ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر ان کے مابین دونوں کے منصفوں نے طلاق دلائی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ طلاق کے بغیر ان کے درمیان مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی نہ بیوی نے خلا لیا ہے، نہ شوہر نے طلاق دی ہے،
بلکہ دونوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ دونوں بیٹھ کر دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ الگ کرنے کو کہتے ہیں فسخ کرنا، نکاح فسخ کرنا۔ تو لہذا نکاح فسخ کرنے کی ذمہ داری جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں فریقین کی، ان پر ان کے پاس ہے، ان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ نکاح فسخ کریں۔ تو نکاح جب فسخ ہوتا ہے تو اس سے وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اب دوبارہ اگر دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، جس میں مہر اور اسی طرح سے ایجاب و قبول ہوگا۔ دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو صرف وقوع طلاق سے عورت بائن ہو جائے گی، یعنی نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ابھی شوہر بیوی کے کمرے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ باہر ہی کوئی مسئلہ ہو گیا اور رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگی، برتنوں کو لے کر، کھانے پینے کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، اور وہیں شوہر نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، ابھی دونوں ملے بھی نہیں تھے، نکاح ابھی ہوا اور طلاق بھی ہو گئی۔ تب ایسی صورت میں یہ جو طلاق دیا شوہر نے، ابھی چونکہ یہاں نہ عدت کا مسئلہ ہے، نہ حیض کا، نہ طہور کا، تو ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی اس کی اور اس نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس طلاق کو کیا کہیں گے؟ اس طلاق کو طلاق بائن کہیں گے، یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ لہذا اب جب دوبارہ ان کو پھر سے ساتھ میں رہنا ہے تو پھر انہیں نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو صرف وقوع طلاق سے عورت بائن ہو جائے گی، اس لیے مجامعات سے پہلے عورت پر عدت نہیں ہے۔ اب اس نے طلاق دی، عورت پر عدت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جمع ہی نہیں کیا تو عدت کہاں سے گزارے گی؟ اس قسم کی طلاق کو طلاق بائن بینونت صغریٰ کہتے ہیں۔ بینونہ صغریٰ یعنی پہلی طلاق مکمل ہو گئی یا دوسری طلاق مکمل ہو گئی یا خلا ہوئی ہے یا پھر فریقین کے ذمہ داروں نے طلاق دلائی ہے یا شوہر نے ملنے سے پہلے طلاق دی ہے، اس کو کہتے ہیں بینونت صغریٰ، چھوٹی بینونہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی شوہر اور وہی بیوی، وہی لڑکا وہی لڑکی، طلاق کے بعد نئے سرے سے پھر خود نکاح کر کے، مہر متعین کر کے، ایجاب و قبول کر کے دوبارہ نکاح کے بندھن میں بندھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بینونہ صغریٰ۔ لیکن اگر شوہر نے 3 طلاقیں 3 طہوروں میں دے دی ہے تو عورت بائن ہو جائے گی، یعنی ایک طلاق دی ایک طہور میں، پھر اس کی عدت گزاری، پھر یا پھر تیسرے ایک طہور ختم ہونے کے بعد دوسرے طہور میں طلاق دے دی، پھر تیسرے طہور میں طلاق دے دی، تو ایسے 3 طہور میں الگ الگ طلاق دی ہے، تین طلاقیں اس کی ہو گئی۔ یہ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو اس طلاق بائن میں کیا فرق ہے پہلے کے بائن سے؟ اس طلاق بائن کے بعد اب یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، جبکہ پہلے والے بائن کی شکل میں وہ دونوں نکاح کے ٹوٹ جانے کے بعد پھر آپس میں نکاح کر سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس صورت میں شوہر اس عورت سے دوبارہ تجدید نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کرے، پھر اگر دوسرا شوہر کبھی اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس طلاق کا نام طلاق بائن یعنی بینونت کبریٰ ہے۔ اور یہی مسئلہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ 3 طلاق دیتے ہیں تو اس سے طلاق بائن یعنی بینونہ کبریٰ ہو جاتی ہے عورت، یہ احناف کے فتوے کے حساب سے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا، 3 طلاق دیے تو بھی ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ لوگ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ بینونہ کبریٰ ہو گیا، تو اب بینونہ کبریٰ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اب کیا طریقہ ہے اس کا دوبارہ ملنے کا؟ تو اب یہ بیوی کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر اس مرد نے کبھی اپنی زندگی میں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 25 سال کے بعد طلاق دے دی،
تو پھر اب وہ عورت یہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل مسئلہ۔ لیکن اس کو لوگوں نے کیا بنا کر رکھا ہے کہ یہ جو دوسرا والا جو شوہر ہے وہ جب نکاح کرے گا تو وہ پتہ نہیں طلاق دے گا یا نہیں دے گا، اس کو کبھی ان کے درمیان اختلافات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 50 سال لگیں گے، کیا معلوم۔ تو کیا کرتے ہیں، پہلے سے ہی اس آدمی سے کہتے ہیں تم نے صبح طلاق دینا ہے، آج شادی کر دیں گے، کل صبح تم نے طلاق دینی ہے، یہ پیپر ہے، اس پہ سائن کر دینا ہے خاموشی سے، کیونکہ تم رکھ لو گے، طلاق نہیں دو گے تو پھر پہلے شوہر کو پہلے آدمی سے اس کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو پہلے آدمی سے دوبارہ نکاح کرانے کے لیے باقاعدہ نئے آدمی کو پکڑتے ہیں اور پہلے سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اب نکاح اور کل طلاق۔ تو پھر لوگ ویسا ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کا مسئلہ مکمل ہوا۔ اور ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا ہم نے ذکر کیا کہ ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں اس سے صرف ایک ہی طلاق ہوتی ہے، جیسا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دیا تو آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں اور تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ تو ایک مجلس کی 3 طلاق ایک کب تک ہوتی تھی؟ نبی کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مانی جاتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی ایک ہی مانی جاتی تھی، ایک ہی مانی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاق کو ایک ماننا یہ جدید دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ یہاں پر ایک واقعہ ہے، مسند احمد میں وہ چیز موجود ہے کہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھی۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک قرار دے کر رجوع کا اختیار دے دیا تھا۔ چنانچہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا، انہوں نے 3 طلاق دی۔ اگر 3 مان لی جاتی تو پھر رکانہ سے ان کی بیوی کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ نبی نے ان 3 طلاقوں کو ایک مانا اور ایک طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، لہذا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے روکنے کے لیے تعزیری طور پر 3 طلاق واقع ہونے کا حکم صادر فرمایا تھا، جیسا کہ ان کے الفاظ ان الناس استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات فلو امزیناہ علیہم فامزاہ علیہم سے واضح ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں تو ایک مجلس میں ایک طلاق دینا ہے، لیکن لوگ طلاق کا کھلواڑ کرتے ہوئے 3 طلاقیں دے دے رہے ہیں۔ آج کے بعد سے اگر کسی نے بھی زبان سے 3 نکالا تو میں سرکار کی طرف سے اس کے 3 طلاق کو 3 شمار کروا دوں گا اور ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دوں گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کر دیا تھا تاکہ لوگ خواہ 3 طلاقیں زبان سے نہ استعمال کرتے رہیں، ورنہ حقیقت میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی۔ انہوں نے شرارت کرنے والے لوگ، طلاق میں جلد بازی دکھانے والے لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایسا حکم جاری کیا تھا۔ لہذا پھر جب وہ سبب ختم ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ختم ہو گئی، تو مسئلہ اپنے اصل کی طرف لوٹے گا، اور وہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے نبی کی سنت، نبی کا طریقہ۔ اور نبی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے،
پھر یا بھلائی کے ساتھ اس کو روکو، یا پھر سگالی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ اچھے طریقے سے، یا تو معروف طریقے سے اس کو رکھو، یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہاں دو طلاق کا ذکر آیا، الطلاق مرتان، اور پھر یہاں یہ جو طلاق ہے یہ تیسری مرتبہ کا ذکر ہے۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دی ہے تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی دو طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے عدت میں، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے عدت میں، لیکن تیسری طلاق کے بعد عدت نہیں رہے گی، لہٰذا وہاں پر اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ طلاق ایک مرتبہ سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے چند مراحل ہیں۔ تو یہ طلاق سے متعلق، یا ایک مجلس کی تین طلاق سے متعلق جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ تفصیل اور بھی موجود ہے اس کے اندر، لیکن جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ ہم نے یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد مطلقہ ثلاثہ اپنے پہلے شوہر کے لیے کس طرح حلال ہو سکتا ہے، چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے وقت ہو جانے کے باوجود بھی ہم اس مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں، چونکہ ہم نے اس سے پہلے نکاح حلالہ پڑھا تھا، تو اسی سے متعلق یہ بھی ہے کہ تین طلاقیں شوہر نے بیوی کو دے دیا الگ الگ طہور میں۔ اب یہ شوہر، یہ آدمی اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اب وہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کب حلال ہوگی، کب جائز ہوگی؟ تو اس کا یہاں ہم نے قریب میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ اس کے جائز ہونے کی صورت ایک ہی ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے، اس نیت سے نہیں کہ کل صبح طلاق دے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرتے ہیں زندگی بھر کے لیے، تو وہ اس کے ساتھ رہے، پھر زندگی میں کبھی موقع آیا اس نے طلاق دیا 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال کے بعد، اور پھر اب یہ پہلا آدمی اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اب کر سکتا ہے، ورنہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے کا طریقہ۔ اور یہاں پر آخر میں ایک عنوان ہے، مجبوری کی طلاق، کہ میاں بیوی دونوں اچھی طرح محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دونوں میں کوئی نا اتفاقی بھی نہیں ہے، لیکن بسا اوقات شوہر کا باپ کسی ذاتی عناد کی وجہ سے اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور وہ بھی باپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، تو کیا یہ طلاق واقع ہوتی ہے یا ہو جائے گی؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا، بھول چوک، اور جس پر جبر کیا گیا، مجبور کیا گیا، یہ سارے غلطیاں معاف ہیں، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جو بھول سے کچھ ہو جائے اس کا اعتبار نہیں، جو خطا سے کچھ ہو جائے اس کا کوئی اعتبار، اس کی پکڑ نہیں، اور جس کام کے کرنے پر مجبور کیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے، لا طلاق فی اغلاق، مجبوری میں طلاق نہیں ہے، یعنی طلاق دینے پر کسی نے مجبور کر دیا اور آدمی نہ چاہتے ہوئے اپنی زبان سے بول دیتا ہے، سامنے والے سے ڈر کر، یا تو وہ دھمکی دے رہا ہے، یا تو بندوق نکال رہا ہے، یا تو تلوار لے کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس طرح سے جان پہ آئے کہ بولو ورنہ ہم مار دیں گے، اور اس آدمی نے بول دیا، تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آج ہماری آخری کلاس تھی، اب اس کے بعد جو احکامات ہیں انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو رمضان کے بعد اس کو ہم مکمل کریں گے، اگر نہیں رہا تو پھر یہیں تک یہ ہماری آخری کلاس ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔